بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے عالم فاضل، جن کا نام ہے حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی. بڑے مصنف تھے، بڑے ادیب تھے، بڑے خطیب بھی تھے، بڑے شاعر بھی تھے. ان کے مکتوبات ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے. اس میں ایک جگہ ان کا بڑا عجیب جملہ آیا ہے. انہوں نے کسی کو خط لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے: ہر انسان کے ساتھ 2 دفعہ تماشا ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ 2 دفعہ تماشا ہوتا ہے. یعنی لوگ اس کا تماشا بناتے ہیں، دیکھتے ہیں. ایک اس وقت جب وہ پیدا ہوتا ہے اور ایک اس وقت جب وہ مرتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ آ کے دیکھتے ہیں بچہ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، باپ کی طرح ہے کہ ماں کی طرح ہے، کیسا ہے. گھر والے بھی دیکھتے ہیں، رشتہ دار دیکھتے ہیں، پڑوسی دیکھتے ہیں، دوست احباب دیکھتے ہیں. ایک تو یہ تماشا ہے. اور دوسرا تماشا اس وقت ہوتا ہے جب انسان مرتا ہے. لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہی مجھے سنانا مقصود ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک تماشا پیش آ چکا ہے جب ہم پیدا ہوئے. ایک تماشا باقی ہے جب انسان مرے گا. اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے. اب جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سوچیں کہ ہمارے ساتھ ایک تماشا تو ہو گیا. جب ہم پیدا ہوئے تو اس وقت لوگ آئے تھے، دیکھے تھے، تماشا بنایا تھا، گودوں میں اٹھایا تھا. اور پھر ایک تماشا اس وقت ہوگا جب انسان مرے گا. اگر یہ جملہ یاد رہے تو اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے. اس لیے میں نے جملہ سنایا. بہت زمانہ پہلے میں نے پڑھا تھا، اب تو کتاب میرے سامنے ہے بھی نہیں. مکتوبات اس کا نام ہے، مکتوبات گیلانی اس کا پورا نام ہے. کہیں ملے، ہو سکتا ہے یہاں کتب خانے میں بھی ہو. تو اس میں ایک جگہ پر ایک خط کے اندر انہوں نے یہ جملے کسی کے سلسلے میں لکھے اور یہ تبصرہ کیا. تو بھائی، موت ایک حقیقت ہے جیسے کہ پیدائش ایک حقیقت ہے. جو بھی پیدا ہو گیا کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ موت کا واقعہ پیش آنے والا ہے. اسی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی موت کا تذکرہ کئی جگہ کیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی نفس اس سے مستثنا نہیں. ہر آدمی کبھی نہ کبھی مرے گا. اس لیے اپنے بارے میں بھی تصور کرتے رہنا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی ہم بھی مریں گے، اور جب مریں گے تماشا بنیں گے. پھر اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، قبرستان لے جائیں گے، اور پھر دفن کیے جائیں گے. اور پھر منکر و نکیر کا سوال جواب ہوگا. پھر وہاں کے جو حالات پیش آنے ہیں وہ حالات پیش آئیں گے. یہ سب وہ حقائق ہیں جو ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والے ہیں. لیکن اتنی بڑی حقیقت سے لوگ اس قدر غفلت میں ہیں جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے.
اتنی بڑی حقیقت روزانہ سامنے آتی ہے، روزانہ دکھتی ہے، روزانہ واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے موت کا تذکرہ ہو جاتا تو دو تین دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے اور بول چال بند کر دیتے تھے، اور لوگ ان کے شاگرد ان سے اس وقت بات کرنے میں جھجکتے تھے، کوئی سوال کرنے کی ہمت نہ کرتا تھا، یعنی ان کا کچھ انداز ہی کچھ ایسا ہو جاتا کہ لوگ ان سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ یعنی موت کا تصور، موت کا خیال، موت کے حالات کا تصور وہ اس طرح کرتے تھے کہ ان کے اوپر یہ کیفیات اور حالات طاری ہو جاتے تھے۔ اس لیے موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنے بارے میں تصور جماتے رہنا چاہیے، اور موت کا وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے کب آئے، کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تدری نفس بأي ارض تموت، کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی جگہ پر جا کر وہ مرے گا، کون سی سرزمین پر جا کر اس کا انتقال ہونے والا ہے، کسی کو خبر نہیں۔ کوئی رہتا ہے کہیں، مرتا ہے کہیں۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے۔ اسرائیل علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام آپس میں دوست تھے، دوستی میں وہ کبھی آتے تھے اللہ کا حکم پا کر، اللہ سے اجازت لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی عجیب و غریب حکومت و طاقت دی تھی، چرندوں پر، پرندوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، پانیوں پر، ان سب پر ان کی حکومت۔ تو اسرائیل علیہ السلام آئے تو اس وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی لوگ تھے، ایک صاحب ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسرائیل علیہ السلام گھور کے اس آدمی کو دیکھنے لگے۔ اب بیچارے کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام گھور کے ایک آدمی کو دیکھے، نام سن کے ہی کام جاتے ہیں، سامنے سے وہ گھورے تو کیا حال ہوگا؟ تو گھورنے لگے تو وہ بیچارہ ڈر گیا۔ خیر کچھ دیر انہوں نے بات چیت کی اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ تو وہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے بڑا گھور کے دیکھا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، آپ اللہ کے واسطے ایسا کیجئے کہ میرا یہاں سے ٹرانسفر کر دیجئے ہندوستان، یہاں سے مجھے منتقل کر دیجئے ہندوستان۔ اب ان کی بڑی طاقت تھی، انہوں نے ہواؤں کو حکم دیا کہ بھائی اس آدمی کو لے جاؤ اور ہندوستان میں پٹکاؤ۔ اب ہوا کو حکم ملنا تھا کہ اس کو اپنے دوش پہ لے کے ہوا چلی اور ہندوستان میں لا کے کہیں ڈال دیا۔ وہ یہاں آیا، اتنے میں اسرائیل آ گئے، وہ ادھر سے ادھر ہندوستان آیا اور اتنے میں اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور روح قبض کر لی۔ خیر آیا گیا قصہ تو روزانہ ہوتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کے لیے تو دن رات یہی کام ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسرائیل علیہ السلام پھر دوبارہ حضرت سلیمان کی خدمت میں گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم گزشتہ بار جب آئے تو یہاں پر ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کو آپ گھور کے دیکھنے لگے تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا تھا، کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے یہ حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرو، اس کی روح ہندوستان میں قبض کرو، یہ مجھے اللہ کا حکم نامہ ملا تھا۔ اور وہ آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوا تھا ملک شام میں۔ اب میں سوچنے لگا یہ تو ملک شام میں ہے
اور مجھے اللہ کا حکم مل رہا ہے کہ ہندوستان میں اس کی روح قبض کرو، کیسے میں قبض کروں گا؟ اس لیے میں گھوم گھوم دیکھ رہا تھا۔ خیر اس کے بعد جب میں یہاں سے چلا گیا تو آپ نے اسے وہاں پہنچا دیا، میرا کام آپ نے آسان بنا دیا، میں نے جا کے وہاں روح قبض کر دی، اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو خبر نہیں ہے کہ کہاں جا کے مرے گا، کسی کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کون سے وقت میں اس کی وفات ہوگی۔ اللہ نے اس کو اپنے پاس میں رکھ لیا ہے۔ اس علم کو جب اللہ حکم دیتے ہیں فرشتہ آتا ہے، روح قبض کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی کام دھندے میں لگا ہوا ہے۔ اب بیدواڑی میں ایک صاحب تھے، آٹو چلاتے تھے، وہ چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ایسا ہوا کہ وہ آٹو چلا رہے تھے، آٹو ڈرائیور تھے وہ، تو آٹو چلا رہے تھے اور سٹی مارکیٹ ادھر جو ہے کہیں وہ آٹو لے کے گئے ہوئے تھے۔ بس آٹو چلا رہے ہیں کہ ان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا اندر اندر، تو اسی حالت میں وہ ایسا گھمائے آٹو اور ایک بڑا سا درخت تھا، وہ درخت کے پاس جا کے ایسا اٹک گئی اور آف ہو گئی گاڑی اور وہیں بیٹھے ہوئے انتقال ہو گیا۔ آٹو چلاتے چلاتے انتقال ہو گیا اور خود جا کے ایسا کھڑی گاڑی اور ادھر گاڑی کھڑی اور ادھر وہ قبض ہو گئی۔ کوئی اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد اور استاذ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا انتقال بڑا عجیب و غریب انداز پر ہوا۔ آخری دنوں میں بہت بیماری چل رہی تھی، ضعف اور نقاہت انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت کے وصال سے 15 ہی دن پہلے میں 15 دن وہاں رہ کے آیا تھا، اور اس زمانے میں میں دیکھتا تھا وہاں کہ لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی ملنے کے لیے، کیوں لگتی تھی، لیکن حضرت ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے مصافحہ کرنے کے لیے، لیٹے ہوئے بیڈ پر اور ایک تکیے پر ہاتھ ایسا رکھ دیا گیا ہے، آنے والا ایسا ہاتھ رکھ کے جا رہا، بس ہزاروں لوگ آ رہے ہیں روز صبح سے شام تک، بس ہاتھ ایسا رکھ کے چلے جاتے، یعنی اٹھا کے مصافحہ بھی کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ حال تھا، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خیر جس رات حضرت کا انتقال ہوا اس کی حالت اور کیفیت یہ ہوئی کہ عشاء کے بعد سو چکے تھے۔ حضرت کے خادم تھے مولانا عنایت اللہ لندنی، وہ میرے ساتھی تھے، وہ حضرت کے خادم خاص تھے، وہ بھی کہیں لیٹتے تھے تو وہ لیٹ گئے تھے۔ رات کے 12 بجے تقریباً مولانا عنایت اللہ صاحب کو ذکر کی آواز محسوس ہونے لگی، کوئی زور زور سے ذکر، تو ایک دم بیدار ہوئے۔ بیدار ہو کے دیکھا تو حضرت کے ذکر کی آواز تھی، جن کی حالت ابھی میں نے بتائی کہ نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ ہاتھ اٹھا سکتے تھے، اتنی بھی طاقت نہیں تھی۔ اس دن وہ دیکھ رہے ہیں کہ خود اٹھ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ عجیب بات، بڑا تعجب ہوا ان کو کہ جو آدمی خود نہیں اٹھ سکتا تھا خود ہی اٹھ کے بیٹھ گیا، کیسے بیٹھ گیا؟ خیر ذکر کو انہوں نے دیکھا تو ان کو کچھ عجیب لگا کہ ایسے وقت میں دم رات میں طاقت نہیں تھی، طاقت کہاں سے آ گئی؟ زور زور سے ذکر کر رہے، ذکر جہری۔ تو انہوں نے جا کر حضرت کے صاحبزادے کو، جن کو ہم بھائی جان بولتے تھے، ان کو اٹھایا تو وہ بھی آئے، حضرت کے داماد آئے اور لوگ گھر کے آئے، آ کر جو ہے کچھ بات کرنا چاہیے، کچھ پوچھنا چاہا، لیکن انداز ایسا تھا کہ ان کو کوئی ہوش ادھر کا نہیں، بس ادھر کا ہوش ہے اور ذکر جاری ہے۔
تو یہ حضرات ادھر بیٹھ گئے اور ذکر ادھر ہوتا رہا 1 گھنٹے تک مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے. ذکر جہری، جن کی آواز نہیں نکلتی تھی، جن کا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، خود اٹھنے اور بیٹھنے کی کوئی طاقت موجود نہیں تھی، ان کو دیکھتے ہیں کہ خود بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور زور زور سے ذکر کر رہے ہیں، اور پھر 1 گھنٹے تک مسلسل ذکر کرتے 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 اسی حالت کے اندر روح قبض ہو گئی. اللہ دیکھ رہے ہیں کیسی پیاری موت آئی. اللہ کا نام لیتے لیتے انسان دنیا سے چلا جائے، یہ بڑی بھاری دولت ہوتی ہے. کسی کو اللہ نماز میں بلا لیتے. ہمارے ایک دوست تھے مولانا عطا اللہ صاحب، بنگلور ہی میں رہتے تھے. یہاں جو منہاج نگر ہے وہاں کی مسجد کے اندر وہ امام تھے. ان کی وفات بھی بڑی عجیب ہوئی. عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، امام بن کر، امام تھے وہ، وہاں نماز پڑھا رہے تھے. پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ نازیات کا شروع کا رکوع پڑھا اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں دوسرا رکوع پڑھا، اور دوسرے رکوع میں جب ان آیات پر پہنچے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہاں پر پہنچے تو ان کو کچھ ایسا ہوا کہ ڈھیلے سے ہو گئے اور ایک دم انہوں نے رکوع کیا اور اس کے بعد سجدے میں چلے گئے. جو سجدے میں گئے تو بس اللہ کے پاس پہنچ گئے. یہ بنگلور میں چند سال پہلے کا واقعہ. میں نے اپنی کتاب حسن خاتمہ میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا. دیکھ رہے کیسی پیاری موت آئی. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آیت بھی کون سی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھاتا ہے، بھائی مجھے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، میرے اعمال کا حساب کتاب مجھ کو چکانا ہے. جو یہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کے ساتھ گناہوں سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، کیا نتیجہ ہے اس آدمی کا؟ اللہ نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. بس یہ آیت پڑھی اور وہیں رکوع ہو گیا، وہیں سجدہ ہو گیا، وہیں اللہ کے پاس میں پہنچ گئے. گویا کہ آیت نے خود بتا دیا کہ انہوں نے کہاں کا راستہ اختیار کیا ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ابھی ہمارے مولانا حافظ شرف الدین صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اچھا بچھا کھاتا پیتا تفریح کے لیے گھومنے کے لیے گئے دارالعلوم دیوبند، وہاں کے اکابرین بزرگوں سے ملنے کے لیے کھائے پیے ناشتہ کیا. پھر اس کے بعد نہانا تھا، کہیں ان کو آگے کا سفر کرنا تھا. بس جو حمام میں گئے باہر لاش آ گئی. چند ہی منٹوں کے اندر. موت تو ایسی چیز ہے وہ آپ سے پوچھ کے نہیں آتی، جب چاہے اللہ بھیج دیتے ہیں. موت کا فرشتہ آتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے. اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے وفات کے چند سال پہلے وہ بہت بیمار ہو گئے. ان دنوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میرے اوپر کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہے، جس کا بھی کچھ بھی تھا سب ادا کر چکا ہوں، کسی بندے کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے. باقی اللہ کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے؟ بس بھائی ہم تو اللہ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک بندوں کی بات ہے میرے اوپر کوئی حق کسی کا اس وقت میں نہیں ہے. بندے کو اس طرح تیار رہنا چاہیے. کسی کی غیبت کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کا مال لے لیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو ناراض کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی.
دنیا ہی میں صاف ستھرے انداز پر معاملے کو صاف کر لیا جائے، معافی ترافی کر لی جائے، کسی کا حق ہو تو دے دیا جائے، یہ ہوتی ہے مومن کی شان۔ اس کا نام ہے موت کی تیاری۔ اللہ ہم کو بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور اچھی سے اچھی موت ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔